بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ملفوظ نمبر 211 علماء کے احترام کی حفاظت۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو اس کا تحمل نہیں کہ ایک بے علم جاہل کسی عالم پر اعتراض کرے یا اس کی اہانت کرے۔ بکھر ایک قصبہ ہے جہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا علماء کے احترام کے لیے۔ جلسے گاہ کو سجایا گیا، بلیوں پر کپڑا منڈھا گیا، پنڈال بنایا گیا۔ یہ جو لکھا گیا وہ سمجھ نہیں آیا، دوسرے نسخے کو بھی دیکھا گیا، لیکن خلاصہ اس کا اتنا ہی ہے کہ بہت زیادہ تکلف کیا گیا۔ اب آگے کا واقعہ بھی سمجھائے دیتے ہیں کہ بہت تکلف کیا گیا تو علماء نے اس کو پسند نہیں کیا اور علماء چلے گئے۔ اب یہ لوگوں نے سمجھا اس سے کہ بھئی اتنا زیادہ تکلف درست نہیں، کہ بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہوگا، واللہ اعلم صاحب۔ اب دیوبند میں ایک جلسہ ہوا، اس میں گورنر آنے والے تھے، تو سیم جو یہاں تکلف ہوا تھا وہی وہاں پہ دیوبند والوں نے تکلف کیا اور ایک گورنر کے لیے، اور یہ جو اہتمام جلسے کا اہتمام کرنے والے تھے وہ علماء تھے۔ تو ایک طرف تو عوام نے اہتمام کیا تھا جلسے کا اور بہت تکلف کیا تھا، تو علماء نے منع کیا اور وہاں سے آ گئے واپس، مناسب نہیں سمجھا جلسے میں جانا، اور یہاں پر وہی اہتمام علماء کر رہے ہیں۔ تو لوگ اعتراض کیے کہ جب جاہل نے دوسرے عام لوگوں نے یہ اہتمام کیا تھا تو تم اس کو ناجائز کہہ رہے تھے، اب تم یوں کہتے ہیں، یوں کہا جا سکتا ہے اب تمہاری باری ہے تو تم نے بھی یہ احترام کیا اور اس کو جائز کہنے لگے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اس کو حضرت سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علماء دیوبند یہ حالت دیکھ کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مدرسہ دیوبند میں لاٹو صاحب لیفٹیننٹ گورنر آئے تھے، وہاں ان کے لیے اسی قسم کا تکلف کیا گیا تھا۔ اس پر ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ اپنے لیے مولوی سب کچھ جائز کر لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے ناجائز۔ میں نے کہا اکرام ضیف مہمان کا اکرام اس کے مذاق اس کے ذوق کے موافق کیا جاتا ہے۔ وہاں ضیف تھا ایک دنیا دار، دیوبند میں جو اہتمام کیا گیا وہاں ضیف تھا ایک دنیا دار، اس کا احترام یہی تھا، اور یہاں ضیف تھے علماء، یہاں ان کا یہ احترام نہ تھا۔ تم کو بالکل فہم نہیں، تم دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس جواب کا منشا زیادہ تر یہ تھا کہ عوام کو علماء پر اعتراض کی جرأت نہ ہو۔ جن صاحب نے اعتراض کیا تھا ان سے یہ میری گفتگو تھی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ میں نے اس نیت سے جواب نہیں دیا ہے کہ یہ اہتمام اچھا ہے، علماء دیوبند نے جو گورنر کا اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ جلسہ وغیرہ کیا وہ اچھا ہے۔ متفق میں بھی ہوں تمہارے ساتھ کہ نارمل ہی رہنا چاہیے تھا، جیسے اس سے پہلے علماء نے جس کی تاکید کی تھی نارمل رہنے کی، مگر نیت سے قطع نظر دیکھنا یہ ہے کہ جو وجہ میں نے بیان کی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کہنے لگے جی ہاں، بے شک وجہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک عام آدمی کا ایک دنیا دار کا اکرام کرنا ہے، اس کے ذوق کے اعتبار سے اکرام کیا گیا۔ میں نے کہا اصل منشا اس جواب کا یہ ہے کہ علماء کا اعتقاد عوام کے قلب سے نہ نکلے، کیونکہ اس اعتقاد کا کم ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر عوام کا عقیدہ علماء سے خراب ہو گیا تو پھر عوام کے لیے کوئی راہ ہی نہیں، گمراہ ہو جائیں گے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ چاہے عالم بد عمل ہی کیوں نہ ہو، مگر فتویٰ تو جب دے گا صحیح ہی دے گا۔ ملفوظ نمبر 212 قیمتی اشیاء کے لیے استعمال سے احتراز۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے، لکھا ہے میں جوتا بھیجنا چاہتا ہوں جس کی قیمت 10 روپیہ ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے 10 روپیہ بہت بڑی قیمت تھی۔ اس پر فرمایا کہ 10 روپے کی قیمت کا جوتا پہن کر ہمیشہ کے واسطے دماغ سڑ جائے گا، اور اس میں ایک راز اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہم جیسے طلباء کو زیادہ فاخرہ لباس نہیں پہننا چاہیے اور نہ شان و شوکت سے رہنا چاہیے، غریبوں کی طرح رہنا مناسب ہے، اس لیے کہ ان کو سابقہ زیادہ تر غربا ہی سے پڑتا ہے، اور ایسی صورت میں رہنے سے ان پر ایک قسم کا رعب اور ہیبت ہوگی، وہ استفادہ نہ کر سکیں گے، اس لیے میں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ بالکل زدہ حالت میں رہیں، بالکل ایک دم ہی غریب جیسی حالت، ایک دم بے حال جیسے نہ رہیں، جس سے کوئی صورت سوال خیال کرے، اگر خدا دے تو اوسط درجے میں اہل علم کو رہنا چاہیے، ایک دم ہی ایسا نہ رہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی اس کی مدد کرنی چاہیے، تو اگر خدا دے تو اوسط درجے میں اہل علم کو رہنا چاہیے، خیر الامور اوسطها کا عامل بن کر رہنا چاہیے۔ ملفوظ نمبر 213 حضرت کی زندگی اور وفات سے متعلق 2 خواب۔ فرمایا یہ خط آیا ہے، لکھا ہے کہ 2 رمضان المبارک
1350 ہجری بروز شنبہ بوقت عشاء ایک شخص نے مجھ سے حضور کی نسبت کہا کہ رحلت فرما گئے، اس وقت سے طبیعت پریشان ہے، بے حد رنج و صدمہ ہے، خدا کرے یہ خبر جھوٹ ہو اور حضور کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قائم رکھے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا کہ ابھی تو ارادہ نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت ارادے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ میں نے کب کہا کہ ارادہ مؤثر ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، مگر یوں چاہتا ہے کہ ضروری کام سب ہو جائیں۔ اس پر یعنی حضرت نے جو جواب دیا تھا ابھی ارادہ نہیں، اس کی وضاحت حضرت نے کی۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، یعنی ارادہ نہ ہونا۔ فرمایا کہ یہ تو ایک شاعری ہے۔ عرض کیا کہ شاعری ہو یا کچھ بھی ہو، خوشخبری سے خالی نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، یعنی ارادہ نہ ہونا۔ فرمایا کہ یہ تو ایک شاعری ہے۔ عرض کیا کہ شاعری ہو یا کچھ بھی ہو، خوشخبری سے خالی نہیں۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، یعنی حضرت نے جو فرمایا کہ ارادہ نہیں ہے ابھی، اس پر کہا یعنی ارادہ نہ ہونا، یعنی آپ نے جو کہا کہ ارادہ نہ ہونا یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ تو ایک شاعری ہے۔ تو مولوی صاحب نے پھر عرض کیا کہ شاعری ہو یا کچھ بھی ہو، خوشخبری سے خالی نہیں۔ ایک اور مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک طالب علم نے مدرسہ دیوبند میں ایک خواب دیکھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ان طالب علم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور حضرت تھانوی کی کس قدر حیات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ان سے ایک اور خاص کام لینا ہے، اس وقت تک حیات ہے۔ احقر جامع یعنی ان ملفوظات کو جمع کرنے والا کہتا ہے کہ یہ خواب سن کر حضرت والا پر ایک خاص اثر ہوا اور کچھ دیر تک حضرت والا پر سکوت کا عالم رہا۔ اس وقت کی کیفیت کا لطف اہل مجلس ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ملفوظ نمبر 214 اعتکاف اور ریح کا مرض۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا، لکھا ہے کہ میں اعتکاف کیا کرتا ہوں اور اب مرض ہو گیا ہے ریح کا، ایسی صورت میں مسجد میں بیٹھنا یا رہنا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے جواب میں لکھ دیا کہ اعتکاف نہ چھوڑو اگرچہ ہوادار ہو۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے تبسم آمیز لہجے میں عرض کیا کہ حضرت نہ معلوم وہ کیا سمجھیں گے۔ فرمائے کہ اس سے مراد مسجد کی کھڑکیاں بھی تو ہو سکتی ہیں جو کھلی ہوئی ہوں، ان سے ہوا آئے گی اور اعتکاف ہوگا۔ فرمایا کہ اس ہوا پر ایک حکایت یاد آئی۔ یہاں پر ایک حافظ صاحب تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک قاعدہ مقرر کیا تھا اور وہ اس وجہ سے کہ لڑکے وہیں پر بیٹھے بیٹھے بدبو پھیلاتے رہتے تھے۔ حافظ صاحب نے پریشان ہو کر حکم دیا کہ باہر جا کر ایسا کرو۔ اب اس کے لیے ضرورت ہوئی اصطلاح کی کہ کیا کہہ کر اجازت لیا کریں۔ حافظ صاحب نے یہ تجویز فرمایا کہ یہ کہہ کر اجازت لیا کرو کہ چڑیا چھوڑ آؤں۔ بس بچوں کو ایک بات ہاتھ آ گئی، ہر وقت کا ان کے لیے شغل ہو گیا۔ ایک ادھر سے اٹھتا ہے حافظ جی چڑیا چھوڑ آؤں، ایک ادھر سے اٹھتا ہے کہ حافظ جی چڑیا چھوڑ آؤں۔ حافظ جی بیچارے دق آ گئے، تنگ آ گئے، تب کہا کہ ابے یہیں چھوڑ دیا کرو۔ ملفوظ نمبر 215 تعویذوں کی فرمائش سے گھبراہٹ۔ فرمائیں کہ جن خطوط میں تعویذوں کی فرمائش ہوتی ہے ان سے میرا جی گھبراتا ہے۔ ایک صاحب کا خط آیا ہے جس میں ایک ہی قسم کے 10-12 تعویذوں کی ایک دم فرمائش ہے۔ واہیات لوگوں کو خالی بیٹھے بیٹھے ایسی ہی سوچتی ہے۔ اگر اس طرح تعویذ لکھے جایا کریں تو ایک محکمہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ ایک دفتر ہو، اس میں ایک منشی رہیں تاکہ ان لوگوں کا یہ کام ہو جو مجھے اتنی فرصت کہاں، تاکہ ان لوگوں کا یہ کام ہو، مجھے اتنی فرصت کہاں، ایک تعویذ لکھ کر لکھ دوں گا اور جتنی ضرورت ہو آپ خود کسی سے نقل کرا لیں۔ ملفوظ نمبر 216 ایک صاحب سے قیام تھانہ بہن کی وجہ دریافت۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلاں مقام سے جو صاحب آئے ہوئے ہیں میرے واسطے سے حضرت کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فرمائیں کہ صبح انہوں نے بہت دق کیا، جو بات پوچھی گئی اس کا بھی سیدھا جواب نہ ملا۔ ان سے پوچھئے چاہتے کیا ہیں؟ عرض کیا کہ رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ رہیں، میرا کیا حرج ہے، مگر رہنا بھی تو کسی نفع کے لیے ہی ہوگا۔ یہ بتلا دیں وہ کیا نفع ہے، مجھ کو بھی تو اطمینان ہو کہ ایک شخص اتنی دور سے بال بچوں کو چھوڑ کر روپیہ اور وقت صرف کر کے آیا ہے، اس کا مقصود ہے کیا مجھ کو اتنا بھی حق نہیں کہ میں یہاں پر ان کے قیام کی وجہ معلوم کر لوں؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ دین کا نفع مقصود ہے۔ فرمائے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ
کہ دین کا کیا نفع سوچا ہے۔ عرض کیا کہ صحبت میں خاموش بیٹھے رہنا اور نیک باتیں سننا۔ فرمایا اگر میں باتیں نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کیا خاموش بیٹھے رہنے کو بھی دین کا نفع سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ اتنا دکھ کر کے یہ ذرا سی بات بتلائی، اچھا رہی ہے؟ اگر صبح ہی اتنی بات بتلا دیتے تو کون سا قاضی گلا کرتا؟ کچھ نہیں، رسمیں ہی خراب ہو گئیں، اور اس کا سبب بے فکری اور غفلت ہے۔ اس کا بالکل اہتمام ہی نہیں کہ ہم سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، سخت تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پیروں کو تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے حس ہوتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بت ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فانی فی اللہ ہیں۔ انہیں کیا خبر کچھ ہوا کرے، کیا لغو خیالات ہیں، انہیں کیا خبر کچھ ہوا کرے، کیا لغو خیالات ہیں۔ ملفوظ نمبر 217، کام خود کرنا آسان، کرانا مشکل۔ ایک مولوی صاحب نے مضامین وعظ پر کچھ سرخیاں قائم کی تھیں۔ وہ حضرت والا کو دکھلا کر مشورہ چاہتے تھے۔ اس پر فرمایا کہ پھر آپ ہی کا کیا آرام ملا جب ہر بات میں مجھ کو شریک غالب کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی حالت کو دیکھا ہے کہ کام خود کرنا تو آسان اور کرانا کام بہت مشکل ہے۔ یہ میری کچھ طبعی بات ہے اور ہمیشہ سے ہے۔